نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام واجعلنا على بینۃ منك آمین یا رب العالمین۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ہو رہا ہے ان مجالس میں، وہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 4 جامع دروس شامل ہیں۔ سورۃ العصر ایک مکمل لیکن نہایت مختصر سورت، پھر آیت البر ایک آیت لیکن طویل آیت، پھر ایک رکوع سورہ لقمان کا دوسرا رکوع مکمل رکوع، پھر سورہ حامیم السجدہ کی آیات جو 2 رکوعوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ 4 دروس تھے جامع، جن میں انسان کی نجات کے لیے جو لوازم ہیں، جو شرائط ہیں، ان سب کا بیان جامعیت کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں مباحث ایمانی شروع ہوئے۔ پہلا درس تھا سورہ فاتحہ پر مشتمل، ام القرآن، اساس القرآن۔ دوسرا درس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی 6 آیات پر مشتمل تھا۔ پھر ہم نے ایک خاکے کی شکل میں ایمان کی اقسام کے بارے میں گفتگو کی کہ ایک ایمان ہے قانونی ایمان، جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کا تمام تر تعلق جو ہے وہ اقرار باللسان سے ہے، زبان سے کسی شخص کا اقرار کرنا۔ اس سے انسان کو دنیا میں ایک لیگل سٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کے حقوق معاشرے کے اندر یا اسلامی ریاست میں ایک مکمل شہری کے حقوق سے حاصل ہو جائیں گے۔ اور یہ لیگل سٹیٹس جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، لا یزید ولا ینقص، نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک اسٹیٹک شے ہے، جامد شے ہے۔ وہ قانونی حقوق جو ہے وہ برابر ہے، کسی متقی انسان کے زیادہ نہیں ہوتے اور کسی فاسق و فاجر مسلمان کے کم نہیں ہوتے۔ یہ تو ہے قانونی ایمان، جس پر مزید ہمیں بحث کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ تو ہم سب کو حاصل ہی ہے، والدین کے ذریعے سے ہمیں مل گیا ہے۔ البتہ حقیقی ایمان وہ ہے جو دل کے یقین کی کیفیت پر مشتمل ہے، تصدیق بالقلب، دل کی گہرائی کے اندر یقین پیدا ہو جائے، اگرچہ اس کے بھی درجے ہوں گے گہرائی کے اعتبار سے، کس کا کتنا گہرا ہے اور گہرا ہے اور گہرا ہے، اس میں میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنا چکا ہوں۔ لیکن یہ کہ دل کے اندر تصدیق ہونی چاہیے، کسی نہ کسی درجے میں یقین کا عنصر ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ ایمان جو آخرت میں معتبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف ہیں، ہم تو دلوں کے حال کو جان نہیں سکتے۔ دنیا میں ہماری مجبوری ہے کہ انسان کے قول پر ہم سارا دار و مدار رکھیں اپنے معاملات کا۔ آخرت میں واسطہ ہے اس ہستی سے جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے حالات سے واقف ہے کہ اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ وہاں وہ ایمان در حقیقت وہی معتبر ہوگا جو دلی یقین والا ایمان۔
اچھا، یہ دلی یقین والا ایمان بھی دو طرح پر پیدا ہو سکتا ہے، تقلیدی انداز میں، غیر شعوری انداز میں۔ آپ نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے اور اب اسلام کے احکام پر عمل کرتے رہیں تو اس تسلسل عمل کے نتیجے میں بھی ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اگر اصحاب یقین کی صحبت آپ کو میسر آتی رہے تو ان کے قرب اور صحبت کی وجہ سے بھی ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، لیکن یہ غیر شعوری ایمان ہوگا، اس میں کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہوگا، فہم کا، بصیرت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے اقتصادی ایمان، جو انسان اپنے غور و فکر، سوچ و بچار کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے، اور وہ در حقیقت شعوری ایمان ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اس کے ذیل میں پھر ہم نے دیکھا کہ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی طویل آیت میں پہلی حقیقت یہ واضح کی گئی کہ جہاں تک اللہ پر ایمان کا تعلق ہے وہ کسی منطقی دلیل سے، کسی سائنسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا وجود، اللہ کی ہستی، یہ کسی منطقی دلیل سے یا کسی سائنٹیفک آرگومنٹ سے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اندر انسان کے موجود ہے، صرف ذہول کا اور نسیان کا، بھول کا پردہ طاری ہو گیا، لہذا آیات کے حوالے سے یاد دلایا جاتا، دیکھو کوئی یاد آیا تمہیں، فلاں شے کو دیکھو، یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ یاد آ گیا۔ تو اگر تو وہ یاد آئے گا تو اندر سے یاد آئے گا، آپ باہر سے ایمان باللہ کسی کے دل میں داخل نہیں کر سکتے، کوئی تدبیر نہیں۔ اسی لیے آیات کا لفظ قرآن مجید میں آیا۔ آیت کہتے نشانی کو ہے، نشانی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے۔ وہ یاد آنا سپونٹینیس ہوتا ہے، از خود ہوتا ہے، اس میں کوئی اور جو ہے آپ تکلف کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے اللہ کے نبی آپ تو یاد دہانی کی کوشش کیجئے، اور آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے، آپ کو داروغہ نہیں ہے، آپ ان سے اللہ کی ہستی کو منوا نہیں سکتے، وہ تو ان کے اپنے اندر سے ابھرے گا۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد پھر منطقی دلائل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرہ، اور پھر جب کسی نبی یا نبی کے امتی داعی کی آواز کان میں پڑتی ہے، وہ انہی امور کی دعوت دے رہا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان سمعی ہے، ایمان بالرسالت۔ اب در حقیقت اسی مفہوم کو سورہ نور کی جو آیات ہیں ان کے اندر، آیات نور یہ مشہور ہیں قرآن مجید کی آیات، اور بہت یوں سمجھیے کہ فضیلت والی ہیں۔ ان میں ایک تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، یعنی یہ جو سورہ آل عمران کا رکوع تھا اور اب جو ہم پڑھنے چلے ہیں سورہ نور کا 5واں رکوع، ایک حقیقت کو دو مختلف اندازوں میں پیش کیا گیا، دو اسلوب مختلف ہیں۔ ان دونوں اسالیب کا جو فرق ہے وہ یوں سمجھیے کہ حصول معرفت کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے خارج کے دنیا کا مطالعہ، مشاہدہ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ آیات آفاقیہ جو پھیلی ہوئی ہے، ان کو انسان دیکھتا ہے اور کوئی یاد آتا ہے کہ یقیناً کوئی ہستی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کوئی نہ کوئی ہے۔ ردائے لالا گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے، کوئی ہستی ہے ان کے پیچھے۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ قرآن مجید بھی آیات کو تقسیم کرتا ہے آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ۔ چنانچہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بھی بے شمار آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے اندر بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو آیات آفاقی، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ انہوں نے دیکھا نہیں کیسے اونٹ کی پیدائش ہے، خلقت ہے، اس کو ماحول کے ساتھ کتنا سازگار بنا دیا گیا ہے،
اپنے اس پورے کلائمیٹ کے لیے، اس علاقے کے لیے موزوں ترین جسم عطا کیا گیا. ہفتہ ہفتہ بھر پانی نہ ملے اس پر گزارا کر سکتا ہے بغیر پانی پیے، بغیر خوراک کے. یہ جو اللہ نے بنایا ہے یہ جہاز ہے، صحرا کا جہاز، تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی خلقت میں کتنی اللہ کی حکمت کی نشانیاں ہیں. پھر آسمان کو نہیں دیکھتے کس طرح اس کو اٹھا دیا گیا ہے، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے، تو یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جما دیے گئے زمین کے اندر. فذکر، تو اے نبی آپ بس یاد دہانی کرائیے، نشانیاں دکھائیے اور یاد کرانے کی کوشش کیجیے. انما انت مذکر، آپ تو بس یاد دلانے والے ہیں. انما یہ کلمہ حسر ہے، اس سے زیادہ آپ کا کوئی رول ہے نہیں. یاد آئے گا تو خود بخود آئے گا، نہیں آئے گا تو آپ منوا نہیں سکتے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں. یہی مضمون آیا ہے سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر پوری مبرہن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی کہ قرآن مجید الحق ہے. انہ الحق، انہ الحق، قرآن مجید حق ہے، حقائق پر مبنی ہے، حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے. تو جیسے کہ دو اصطلاحات ہیں سائیکالوجی کی، ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس. کچھ لوگ ہوتے ہیں خارج کی دنیا سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو من کی دنیا میں اپنے اندر تنہا بیٹھے ہوئے غور و فکر کر رہے ہیں. یہ مزاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو ایک راستہ تو وہ ہے کہ آفاقی آیات کو دیکھو، اور قرآنی آیات جو ہے وہ اس کے لیے کیٹلیٹک ایجنٹس کا کام کرتی ہیں، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں. توجہ دینا، دیکھو بھائی، آسمان کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، سورج کو نہیں دیکھتے، چاند کو نہیں دیکھتے، اونٹ کو نہیں دیکھتے، ان کو دیکھو کوئی تمہیں یاد آئے گا. اور ایک وہ ہے جو اپنے من کے اندر، اقبال جیسے کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کانٹ کا ذکر یہاں ہوا ہے. کانٹ نے بھی بالآخر اپنی ساری بحثوں کو سمپ کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں دو شواہد ہیں اہم ترین: دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان. اب یہاں بھی دیکھیے کہ ایک ہے خارج کا، آفاق کا معاملہ، یہ ستاروں بھرا آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اینڈ دی مورل لا ود ان، مورل لا، انسان کے اپنے اندر ایک ضابطۂ اخلاق موجود ہے. انسان جانتا ہے بائی از ویری نیچر کہ یہ شے بری ہے، یہ اچھی ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے. مورل لا انسان کے اندر ہے، اور اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کو قرآن مجید اس کو استعمال کرتا ہے ایمان بالآخرت کے استدلال میں. اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، وہ بات غلط ہے کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. نو، بدی بدی ہے، نیکی نیکی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے. تو ظاہر بات ہے کہ گندم از گندم بے رویت جو سے جو، نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے، بدی کا برا نکلنا چاہیے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، الٹا ہو رہا ہے بلکہ. لہذا ایک اور عالم کی ضرورت ہے جس میں یہ مورل لا پورے طور پر ایفیکٹو ہو. یہ جو دنیا ہے، یہ عالم دنیا، یہ فزیکل لاز کے اعتبار سے مکمل ہے، کامل ہے. آپ سنکھیا کھائیں گے مر جائیں گے، چاہے آپ نے غلطی سے کھایا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اسے کچھ اور شے سمجھا تھا، آپ کھا بیٹھے سنکھیا، تو آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے سے اس پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، بہت واقع ہو جائے گا. مورل لا، یہ فزیکل لا یہاں پر مکمل ہے، ایفیکٹو ہے. لیکن آپ جھوٹ بولیں گے، آپ کی زبان پر چھالا بھی نہیں پڑے گا. آپ حرام کی کمائی کھائیں گے، آپ کے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا. لہذا مورل لا جو ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہے، آپریٹو نہیں ہے. اس کے لیے ایک اور عالم چاہیے. تو اس کے لیے دلیل جو ہے وہ مورل لا جو ہے بنیاد ہے. اب یہاں سورہ نور کے بارے میں جان لیجئے، یہ دو صورتیں قرآن مجید میں ایک طرح سے جوڑے کے مانند ہیں.